عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق مشرق وسطی کے موجودہ بحران کی وجہ سے یومیہ 12 ملین بیرل سے زائد آئل سپلائی متاثر یا ضائع ہو چکی ہے۔ اس کشیدگی کے باعث آبلۂ ہرمز کے راستے جہاز رانی میں 70% سے زائد کمی آئی ہے، جس سے تیل کی عالمی منڈی میں بڑا تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق مشرق وسطی کے موجودہ بحران کی وجہ سے یومیہ 12 ملین بیرل سے زائد آئل سپلائی متاثر یا ضائع ہو چکی ہے۔ اس کشیدگی کے باعث آبلۂ ہرمز کے راستے جہاز رانی میں 70% سے زائد کمی آئی ہے، جس سے تیل کی عالمی منڈی میں بڑا تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے رات گئے تہران پر شدید حملوں میں سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دوا سازی کے تحقیقی شعبے کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس سے قومی طبی سپلائی چین کو دھچکا پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لارستان کے پہاڑی علاقے میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب بندرگاہوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں 5 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں سابق ایرانی وزیر خارجہ کمال خیراسی شدید زخمی جبکہ اہلیہ شہید ہو گئی۔ تہران کے ہسپتال پر بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 10 نرسیں شہید ہو گئیں۔ ادھر تہران پر اسرائیل نے گزشتہ 2 روز میں 400 سے زائد فضائی حملوں کا دعویٰ کیا، جن میں متعدد انفراسٹرکچر اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی 79ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں 100 سے زائد بھاری میزائل، حملہ آور ڈرونز اور 200 راکٹس فائر کیے گئے۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے نقصانات، بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 یہودی آبادکار زخمی ہو گئے جبکہ 1 ہلاک ہوا۔ ایرانی حملوں میں قدامت پسندوں کے بنکرز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ایرانی میزائل حملوں سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ کم از کم 25 اسرائیلی زخمی ہوئے، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب بحرین میں ایک امریکی فوجی ٹھکانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق الادیری بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ہیلی کاپٹر تباہ جبکہ دیگر کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کی ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب نے UAE میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا۔ اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر کو بھی ہدف بنایا گیا۔ خلیج فارس میں نشانہ بنائے گئے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا خطے میں موجود امریکی عسکری تنصیبات، عواقس طیاروں اور ری فیولنگ جہازوں کے مقامات کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے ایران کے رہائشی اور غیر عسکری علاقوں پر وحشیانہ فضائی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے ڈرون کارروائیوں کے ذریعے بن گوریان ایئرپورٹ پر موجود امریکی عواقس اور ری فیولنگ طیاروں کے مقامات، ریڈار مراکز اور متحدہ عرب امارات میں موجود الیکٹرانک وارفیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں 2000 کلومیٹر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جدید آرچ-2 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال، یورپ میں آئندہ ماہ سے جیٹ فیول کی ممکنہ قلت کا خدشہ۔ رپورٹس کے مطابق مئی اور جون کے دوران جیٹ فیول کی سپلائی کا تقریباً 25% حصہ متاثر ہو سکتا ہے، جس سے فضائی آپریشنز پر دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر یورپی فضائی صنعت غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ آئندہ ہفتے نہایت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تنازع جاری رہا تو اپریل سے جون کے درمیان فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔